ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ایسے ہی ایمان افروز بیان سننے کے لیے۔ کہ اگر آپ غور کریں گے 12 ربیع اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بھی ہے اور ساتھ ساتھ ان کا انتقال بھی 12 ربیع اول میں ہوا، تو اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ 12 ربیع اول ان کا ڈیتھ اینیورسری بنا رہے ہیں یا برتھ اینیورسری بنا رہے ہیں، یہ کوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں عید میلاد النبی بنانا، اور ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جس طریقے سے کرسچن لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے بناتے ہیں، یہ الگ مذہب ہے، اسلامک مذہب میں اس کی کوئی اجازت نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہے، اس دن جشن منانا کیسا؟ میرا پہلا جواب یہ ایٹم بم، باقی جواب بھی دیتا ہوں۔ پہلا جواب ہی ایسا ساری عمر سوچتے رہے، وفات کا غم یا جشن وہ منائیں جن کے مر گئے، میرا نبی زندہ ہے۔ میرا نبی زندہ ہے، ہر وفات کا غم جس کو منانا منائے، میرا نبی زندہ ہے۔ وہ زندہ نہ ہو تو کائنات زندہ رہ سکتی، کتاب کا نام آب حیات لکھ، وہ زندہ نہ ہو تو کائنات زندہ رہ سکتی، کتاب کا نام آب حیات لکھنے والے جناب محمد قاسم نانوتوی، جن کو مدرسہ دیوبند کا بانی کہا جاتا ہے، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے، کیا نام ہے؟ آب حیات۔ وہ لکھتے ہیں ایک لمحے کو حضور مر جائیں کائنات نہیں رہ سکتی۔ پہلے ان کو جواب دو پھر مجھے دے لینا۔ 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ کتابوں کے نام چاہیے میں حوالے دے دیتا ہوں، چلو مفت دے دیتا ہوں، لکھ لو۔ جناب اشرف علی تھانوی نے 3 کتابوں میں لکھا ہے کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے۔ پہلی کتاب کا نام نشر الدین، تاج کمپنی نے چھاپی ہے، مل جائے گی۔ دوسری کتاب کا نام فتاوی امدادیہ، اس کو فتاوی اشرفیہ بھی کہتے ہیں، اس میں تیسری کتاب حفاظات یومیہ۔ تینوں میں دعوے سے لکھا ہے کہ لوگوں میں غلط مشہور ہو گیا ہے 12 تاریخ وفات کی۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا وہ جمعے کے دن تھا، اور حضور کی وفات ہوئی ہے پیر کے دن، تو ربیع الاول کے مہینے تک اس جمعے سے، حج کے جمعے سے لے کے سارے مہینے 29 کے گنو، 1 29 کا، 2 30 کے، 2 29 کے، 1 30 کا، تینوں 30 کے گن لو، 29 کے گن لو، کسی طرح پیر کے دن 12 تاریخ آتی۔ میں آپ کے گھر کی گواہی دے رہا ہوں، دعوے سے کہا کہ اس دن 12 تاریخ آتی نہیں، پیر کا دن حدیث سے ثابت ہے۔ اگر اب بھی تسلی نہیں ہوئی اگلی دلیل بھی لے لو۔ جمعہ پڑھتے ہو؟ پوچھنا ان سے، پوچھنا جمعہ پڑھتے ہو؟ کہیں وہ والا تو حال نہیں نا کہ بیٹا دیر سے گھر آیا تو باپ نے پوچھا کدھر گیا تھا، کہنے لگا جی ابا جان جمعہ پڑھنے گیا تھا، باپ نے کہا آج تو جمعہ رہا تھا، اس نے کہا جی میں آج ہی پڑھ آیا ہوں، جمعے کو بڑا رش ہوتا ہے۔ وہ والا تو نہیں حال ہے کہیں، ہے؟ جمعہ پڑھتے ہو یا نہیں؟ اونچی۔ اور حدیث میں ہے الجمعۃ عید للمؤمنین، جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، سید الایام، دنوں کا سردار ہے یا نہیں؟ اب حدیث شریف میں ہے کہ حضرت آدم کی پیدائش بھی جمعہ کے دن ہوئی، وفات بھی جمعہ کے دن ہوئی، وہی دن پیدائش کا، وہی دن اونچی۔ اگر تم کہتے ہو 12 تاریخ پیدائش کی ہے، 12 ہی وفات کی، اگر تم اس پہ اڑے ہوئے ہو تو جمعہ کا دن حضرت آدم کی ولادت کا بھی دن، جمعہ کا دن ان کی وفات کا بھی دن۔ اب میں پوچھوں گا کہ ہر جمعے کو جو عید مناتے ہو وفات آدم کی خوشی میں یا ولادت آدم کی خوشی میں؟ سبحان اللہ۔ اے ہمت تو ذرا جواب دو نا۔ وفات کا سوگ 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ کتنے؟ بیوی کے لیے ہے کہ شوہر کی وفات کے بعد 4 مہینے 10 دن 130 دن عدت کرے گی،
3 دن اللہ نے حضرت آدم کی ولادت کی خوشی باقی رکھی، ہر جمعے کو عید بنا دیا۔ جب حضرت آدم کی ولادت کا جشن ہر ہفتے منا رہے ہیں، نبی کا کیوں نہ منائیں؟ میرے نبی تو حضرت آدم کے بھی سردار ہیں، سوچنے کی بات۔ اب اتنے جواب دے دیے ہیں، اب بھی تسلی نہیں ہوئی تو آؤ سامنے۔ اگر آکسیجن اندر نہ جائے تو مر جاؤ گے، اور اندر سے باہر نہ آئے تو مر جاؤ گے۔ آکسیجن نہ جائے تو موت، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نہ آئے تو موت۔ اب کتنی بار دن بھر میں تم ایسا کرتے ہو، اتنی بار رب تیری جان بچا رہا ہے۔ تو خدا نے دل دیا، احسان نہیں جتایا، خدا نے دماغ دیا، احسان نہیں جتایا، خدا نے زندگی دیا، احسان نہیں جتایا، اتنی لمبی چوڑی زمین دیا، احسان نہیں جتایا، اتنا شاندار سورج دیا، احسان نہیں جتایا، چاندنی کے لیے چاند دیا، احسان نہیں جتایا، کہکشاں کی قطار کھڑی کر دی، احسان نہیں جتایا، آب زمزم دیا، احسان نہیں جتایا، کعبۃ اللہ دیا، احسان نہیں جتایا، قبلہ دیا، احسان نہیں جتایا، دل و بذات دیا، احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب 12 ربیع الاول کو میرا نبی پیدا ہوا تو رب احسان جتا رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے تحقیق کی، اللہ نے احسان کیا، منہ احسان کیا، من اللہ، اللہ نے احسان کیا، علی المومنین، ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم، جو مبعوث کر دیا، جو بھیج دیا، جو پیدا کیا، جو ولادت ہوئی، جو میلاد ہوئی، جو جنم ہوا، جو برتھ ہوا، جو پیدائش ہوئی، جو بعثت ہوئی، اذ بعث فیہم رسولا، رسول جو بھیجا۔ اب دیکھیں، زمین بنائی، احسان نہ جتایا، نبی بھیجا، احسان جتایا، عقل دیا، احسان نہ جتایا، نبی بھیجا تو احسان جتایا، ہمیں دل دیا، زندگی دیا۔ سنی مسلمانوں، ایمان کی لذت سے آشناؤ، اسلام اور ایمان پر جان دینے والوں، اپنے ضمیر کو بیدار کرو، اپنی انترآتما کو آواز دو، اپنے کیریکٹر کی پاکیزگی کو بلاؤ اور پوچھو کہ خدا نے زندگی دیا، احسان نہیں جتایا، عقل و دل دیا، احسان نہیں جتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نبی میری دل سے بھی زیادہ قیمتی ہے، دماغ سے بھی زیادہ قیمتی ہے، میری زندگی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو 12 ربیع الاول کو وہ آیا جو تمہارے دل سے زیادہ قیمتی ہے، جو تمہارے دماغ سے زیادہ قیمتی ہے، جو تمہاری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیا اس کے جلوس کے لیے بھی نہیں نکلو گے؟ کیا اس کا جشن نہیں مناؤ گے؟